ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں بتاتا چلوں کہ آج ہم خواب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور ناظرین ہمارے بہت سے کالر ایسے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ پراپر ہمیں فالو نہیں کر سکتے بیکاز آف لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ تو وہ ناظرین جو ہمیں جو ہے ٹیلی ویژن پہ پراپر لائٹ کی وجہ سے فالو نہیں کر سکتے، FM 98.2 پہ وہ ہماری نشریات جو ہے وہ ریڈیو پہ سن سکتے ہیں اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، سائل نے ہم سے پوچھا کہ خواب میں سانپ نظر آنا اور بھینس وغیرہ نظر آنا کیسا ہے؟ بھینس نظر آنا تو اچھا ہے کہ مال حلال پر دلالت کرتا ہے، اور سانپ نظر آنا جو ہے یہ دشمن پر دلالت کرتا ہے۔ تو جیسا معاملہ سانپ نے کیا دشمن ویسا کرے گا۔ اگر انہوں نے سانپ کو ختم کر دیا تو یہ دشمن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، سائل نے پوچھا کہ خواب میں جو ہے وہ پانی اکثر دیکھتے ہیں، اور یہ جو مردے جو ہیں ان کو بھی دیکھا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں۔ مردہ جناب 5 وجہ پر ہے۔ مردہ اگر دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، بعض اوقات یوں دیکھتے ہیں تو مرا اور جلدی چارپائی پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جنازے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ لیڈر بنے گا۔ اچھا، کہ لوگ اس کی قیادت میں لوگ جائیں گے اور یہ بزرگی پائے گا اور حکومت پائے گا۔ اس طریقے سے اگر کسی نے خواب میں ہی دیکھا کہ کبھی نہ مرے گا تو دلیل ہے کہ جہاد میں شہید ہوگا۔ اچھا، کہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تو کبھی مرے گا ہی نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مرے گا نہیں بلکہ جہاد میں شہید ہوگا۔ اس طرح اس نے دیکھا کہ مردہ زندہ ہوا تو اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر اس نے دیکھا کہ ناگہانی موت دیکھنا ہے، ناگہانی موت دیکھی اس نے، تو مومن کے لیے یہ راحت ہے اور کافر کے لیے اس میں عذاب ہے۔ اچھا، اگر مردہ کچھ جو ہے نظر آیا اور وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ مردہ اگر کوئی چیز لے رہا ہے تو اس کی بھی مختلف توجیحات ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز کی طرف تقاضا کر رہا ہے ایصال ثواب مجھے دو، مجھے کچھ پڑھ کر نظر کرو، تو اس کا تو واضح بات یہی ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ اور اگر وہ کسی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے تو اس میں بعض جگہ یوں ہے کہ جس کو لے کر جا رہا ہے اگر وہ بیمار ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کوچ کرے گا، انتقال کرنے والا ہے۔ اور اس کی یہ اگر کچھ دے رہا ہے مردہ، تو اگر کوئی اچھی چیز دے رہا ہے تو برکت ملے گی۔ اچھا، ٹھیک۔ مفتی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا، کیونکہ اکثر کالر نے ہمیں کہا کہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں ہم پہنچ گئے ہیں، یا کعبۃ اللہ میں ہم پہنچ گئے ہیں، یا ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، یا کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے کالر نے پوچھا، یا میں اپنی جو ہے انفارمیشن کے لیے مزید جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی کالر اس طرح کا خواب بیان کرتا ہے تو کیا حقیقت میں ہماری روح وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے، یا فقط یہ ایک جو ہے وہ عکس ہوتا ہے یا منظر کشی ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر اس کو لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے یہی سوال کرتے ہیں علی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خواب کے اندر، یعنی کہ جب سویا ہوا ہوتا ہے تو نیند کے اندر کہیں پہنچا ہوتا ہے، تو کیا حقیقت میں وہاں پہنچ جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ اگر وہ روح نیک نہ ہو تو عرش سے دور سجدہ کرتی ہے، اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ اگر وہ روح جو ہے نیک نہ ہو تو اس کو عرش کے قریب جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ اور دوسری ایک روایت کے اندر ایسے بھی ہے کہ روح جو ہے وہ جسم سے نکلتی ہے، پھر عالم بالا کے اندر پھرتی رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح میں طاقت ایسی رکھی ہے، وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، جب بندے کو جگایا جاتا تو روح اتنے دور سے اس کے جسم کے اندر فوراً آ کے داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بزرگوں نے بہت کلام کیا ہے زندوں کا مردوں سے ملنا، جس طرح کے 2 صحابی ان کے آپس میں بڑی محبت تھی تو دونوں نے آپس میں یہی طے کیا کہ اگر ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے مرے گا وہ جو مرا ہوگا وہ آ کے زندہ کو اپنا حال بتائے گا۔ تو ایسے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو آ کے وہ صحابی جو ان کے دوست تھے جو زندہ تھے ان کو خواب کے اندر سب کچھ بتاتے ہیں۔ پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری بخشش کا پروانہ ہے۔ تو کہا یہ تیرے گلے کے اندر کیا چیز ہے جو کالی سیاہ ڈوری ہے؟ کہا کہ یہ میں نے کچھ دینار کسی یہودی کے دینے ہیں، وہ میرے گلے کے اندر ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو جا کے وہ ادا کر دے، اور یہ چیز بتانا کہ میری ایک بھتیجی ہے 6 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔
تو وہ صحابی جو ہیں وہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، جا کے ایک برتن کا جس کی انہوں نے نشاندہی کی تھی وہ دینار وہیں پر موجود ہوتے ہیں، اٹھا کے یہودی کے پاس لے جاتے ہیں، تو یہودی یقین سے کہتا ہے کہ یہ تو وہی دینار تھے جو میں نے ان کو دیے تھے، وہ مل گئے واپس۔ اور دوسری وہ خبر جو چھوٹی بچی کے بارے میں دی تھی، تو وہ صحابی پوچھتے ہیں یہ بچی کون ہے، تو بتایا کہ یہ اس کا نام ہے، اور جب صحابی نے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، بڑا گرم تھا جسم۔ تو اسی طرح فرمانے کے مطابق 6 دن بعد انتقال ہو جائے گا، اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روحوں کی، زندوں کی، مردوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر روح موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب اگر سائلہ نے ہم سے پوچھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا اندر، یعنی سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور موجود ہے، قبر انور موجود ہیں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم، اور وہ وہاں پر موجود ہیں، اور کئی بزرگان دین بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتی ہیں کہ روضہ رسول کے نیچے سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک چشمے بہہ رہے ہیں، تو اس طرح کا منظر دیکھنا آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ سبحان اللہ، بڑا مبارک خواب ہے، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو دکھائے۔ اس میں جو زیارت کی حد تک کی اگر یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت پائیں گی اور مراد کو پہنچیں گی اور مقصد میں اپنے کامیاب ہوں گی۔ اگر اس میں سے مزید کچھ انہوں نے چشمے وہ حوض کوثر چشمہ کے اگر حوالے سے ہاتھ لگایا تو مطلب یہ ہے کہ چشمے کو ہاتھ لگانا، اس سے پانی سے اپنے آپ کو پینا، یا یہ سب چیزیں، علم حاصل ہوگا، برکت حاصل ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہوگا، ان چیزوں پر بشارت ہے۔ ٹھیک، ایک سائلہ نے ڈاکٹر صاحب فرزند لڑکے کے بارے میں پوچھا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں شیر خوار بچے کو دیکھنا، بچے کو دیکھنا، اگر دیکھے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خیر اور راحت پہنچے گی اور گھر والوں سے خوش ہوگا، اور اگر دیکھے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر لڑکی دیکھے گا تو دلیل ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر خواب میں یوں دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو حقیقت میں لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر خواب میں یوں دیکھا کہ لڑکا پیدا ہوا تو حقیقت میں لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کا لڑکا تھا اور کوئی اس کو لے گیا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب بیمار ہوگا۔ اور تو اسماعیل اشرف فرماتے ہیں اگر دیکھیں کہ اس نے کسی جگہ سے لڑکا پڑا ہوا پایا، جیسے کہ شاید ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ ان کو کہیں سے ملا ہے، شیر خوار بچہ نظر آتا ہے، نہیں ملا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ شیر خوار بچے کو میں اکثر و بیشتر دیکھتی ہوں، یوں پڑا ہوا ان کو پایا، یا اس کو کسی نے دیا ہے، دلیل ہے کہ نا امید جگہ سے اس کو کوئی چیز ملے گی۔ یعنی اگر یہ دیکھتی ہیں کسی نومولود بچے کو، شیرخوار بچے کو، تو یہ مراد کو پہنچیں گی، اور جہاں سے نا امید ہیں وہاں سے نا امیدی ختم ہو کر یہ امید کو پہنچیں گی۔ ٹھیک، ناظرین کرام، پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں۔ میں تمام ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے کہوں گا ایک مرتبہ محبت و خلوص کے ساتھ درود پاک پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور یہ کرم ہے حضور کا رب نے، یہ کرم ہے حضور کا رب نے، یہ کرم ہے حضور کا رب نے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے،
ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، اور جو فقیران شاہ بطحا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، اور دال سے دافع بلا ہے وہ، دال سے دافع بلا ہے وہ، دال سے دافع بلا ہے وہ، یوں محمد میں دال رکھا ہے، یوں محمد میں دال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ والغفران رمضان يا رمضان، شهر الرحمة والغفران، بوركت يا رمضان.